ایک شخص مقام ولایت آخری درجے پہ پہنچ جائے، زہد ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، جتنے چاہے وہ اعمال کرے اور جتنا اعمال میں وہ آگے ہو، اس کی انتہا درجہ ولایت ہی ہے۔ مقام صحابیت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ صحابیت کا ہے، اور نبوت کی طرح یہ منصب، یہ عہدہ وابی ہے، اللہ کی عطا ہے، جو کسی محنت مشقت عمل کے ذریعے نہیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے، اس کی نعمت سے درجہ صحابیت نصیب ہو۔ درجہ صحابیت اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ایک شخص جنگجو تھا، بہادر تھا، دلیر تھا، وہ ہاتھ میں کھجوریں لیتا ہوا اور کھاتا ہوا تلوار کو نیام سے باہر نکال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہو، جنگجو تھا، بہادر تھا، اس کے علاقے میں جہاد کا مارکا ہو رہا۔ اس نے جب وہ دیکھا تو اس کی جذبات بھی مشتعل ہو، تلوار اٹھا لی اور رسول اللہ کے پاس کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جہاد کروں، قتال کروں، کافروں کو قتل کروں، آپ کے مقابلے میں جو آئے ہیں ان سے لڑوں، یا کلمہ پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے مسلمان ہو، پہلے کلمہ پڑھ، پھر لڑ۔ بس اس نے کلمہ ہی پڑھا ہے اور کھجوریں پھینکتا ہوا میدان میں داخل ہو گیا، لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شہادت کے بعد اس کی میت کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے عمل بہت کم کیا ہے لیکن اجر بہت پا، نماز نہیں پڑھی، نہ وقت ملا، نہ زکوٰۃ، نہ روزے، نہ کوئی اور عمل۔ یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کی ولایت اکٹھی ہو گئے اور اعمال کی ڈھیر اور کثرت لے کے آ جائے تو اس صحابی کے عزت اور عظمت کا مقابلہ نہیں ہو۔